اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں چوتھی آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے کچھ ہم پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا ہے، کیا ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، کیا ہم اس چیز سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا، متقین کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، والذین یؤمنون، اور پھر وہ مزید وہ ایمان میں ایسے پکے ہیں اور ایسا ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز پر لاتے ہیں؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی یعنی قرآنی آیات، قرآنی صورتیں اور قرآن مبارک، قرآن شریف جو نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر، صحیفوں پر اور اللہ کی آسمانی کتابوں پر، وحیوں پر بھی جو آپ سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، آخرت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد قیامت قائم ہونی ہے، اور آخرت مکمل جو ہے مرنے کے بعد سے لے کے جنت دوزخ میں داخل ہونے تک، میزان اور پھر قیامت کے دن حشر، یہ سارا آخرت کے منظر ہیں۔ تو کیا فرمایا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اعمال مومن یعنی مومنین کے اعمال، ان بارے میں پہلے ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا، ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانے اور کسی سے انکار کر دیں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین، ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب، میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت جو کہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی، انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہو، خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد، ابو العالیہ، ربی بن انس اور قتادہ رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی نہیں، ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سب حسمہ الآخر میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے، اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مومنین کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک الآخر تک، اس سے مراد اہل کتاب مومنوں کی صفتیں ہیں۔ سدی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر نے بھی اسی سے اتفاق کیا۔
اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ الآخر، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اس وحی پر جو اس سے پہلے ان کی طرف اتاری گئی ہے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خشیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ الآخر، یعنی جنہیں اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں۔ امام جریر رحمہ اللہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، عربی مومن اور کتابی مومن۔ تو میں کہتا ہوں ظاہراً یہ ہے کہ حضرت مجاہد کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ البقرہ کی اول 4 آیتیں مومنوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں اور 2 آیتیں اس کے بعد کی کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد کی 13 آیتیں منافقوں کے حق میں ہیں۔ بس یہ 4 آیتیں ہر مومن کے حق میں عام ہیں، عربی ہو یا اجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ تو جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم الہیہ ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الآخر، یعنی ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس پر اتری ہے اس پر اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الْآخر، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ارشاد ہے اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا قائم نہ رکھو۔ دوسری جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی ہمارے رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اس مضمون کی اور بہت سی آیتیں آئی ہیں،
جن میں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام رسولوں اور کتابوں، سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم نہ اسے سچ کہو نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے، چاہے وہ اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لانے کے سبب دوہرا اجر پائیں، لیکن یہ لوگ کمال ایمان کے سبب اجر میں ان سے بھی بڑھ جائیں۔ واللہ عالم۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن کریم اور اس کی تشریح نبوی حدیث شریف پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، ورنہ اس پر ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں ان لوگوں سے مقصود اہل کتاب ہیں جو آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو آپ پر زمانہ نبوت میں تدریجی طور پر نازل ہوتی رہی۔ لیکن اس سے پہلے آیت میں جن ایمانداروں کا ذکر ہے ان سے مقصود وہ ہیں جو مشرکین عرب میں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو مستحسن قرار دیا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں ذکر کردہ آیات میں ایک ہی قسم کے مومن مقصود ہیں، البتہ جس طرح کا ان کا ایمان ہے اس صفت کے لحاظ سے ان میں تفاوت ہے، پس اس کتاب پر ان کا ایمان تفصیلی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جبکہ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ان کا ایمان اجمالی ہے، یعنی مکمل ہے۔ ان آیات میں متقین کے دوسرے طبقے کا ذکر ہے۔ سیاق کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت میں جن متقین کا ذکر کیا گیا ہے وہ پہلے طبقے کے متقین کی بنسبت اونچے مقام پر فائز ہے، اس لیے کہ ان میں وہ اوصاف بھی موجود ہیں جو پہلے طبقہ کے متقین میں پائے جاتے ہیں، اور زائد اوصاف بھی ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے لوگوں کی مختلف اقسام ہیں۔ جب ہم موجودہ اسلامی معاشرہ کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں تو کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے اعمال کا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو وہ آیات قرآنیہ کے مصداق نہیں ہیں، بلکہ مکمل طور پر تضاد پایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، قرآن پاک چغل خوری، غیبت
کذب بیانی سے منع کرتا ہے، لیکن نام نہاد مسلمانوں میں غیبت، چغل خوری اور دیگر اخلاقی برائیاں بدرجہ اتم آج موجود ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر اور تفکر کیا جائے اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کی جائے، لیکن مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی شہوات میں بدمست ہیں۔ وہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے جائے کہ وہ اس میں تفکر کریں یا تدبر کریں یا آخرت کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں، بلکہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں کیا اقدام اٹھائیں گے اور اس کی ترقی کے لیے کیا اقدام اٹھائیں گے؟ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر نماز ادا کرنے والے شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے نہیں روکتی تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی نماز اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول نہیں، اور نہ وہ اللہ کے ہاں اس اعزاز کا مستحق ہے جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو نماز صحیح کیفیت کے ساتھ خشوع و خضوع ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی جانب اتارا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کتاب کو اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک بلندی کی جانب عرش پر مستوی ہے، تمام مخلوق سے بلند اور جدا ہے۔ اللہ کی ذات تشبیہ اور تمثیل سے پاک ہے، نہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، نہ کسی میں اس نے حلول کیا ہوا ہے۔ پس اس تفصیل کی روشنی میں جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی جانب سے وحی لے کر آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی حاصل کرتے ہیں، لیکن وحی کے حصول کی صفت کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، اس لیے کہ یہ ایک پوشیدہ حقیقت ہے جس پر اجمالاً ہی ایمان لانا ضروری ہے، اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کس کیفیت کے ساتھ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرتے ہیں۔ اس کیفیت کے معلوم کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ البتہ حارث بن ہاشم مخزومی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی کیفیت کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، کبھی تو وحی مجھے گھنٹی کی آواز کے مشابہ سنائی دیتی ہیں اور وحی کی یہ صورت مجھ پر نہایت مشکل ہوتی ہیں، لیکن وحی کے انقطاع کے ساتھ وحی میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور کبھی جبرائیل علیہ السلام کی انسان کی شکل میں آتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو میں ان کی باتوں کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ المنارج صفحہ نمبر 133۔ اس مفہوم کی چند آیات ملاحظہ کریں تاکہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ الی آخر سورۃ البقرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیز فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها سورۃ النساء 47 نمبر آیت میں۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتہ والوں پر کی تھی، ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ایمان لے آؤ، اور اللہ کا حکم ہو چکا
نیز کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، سورۃ النساء 136 نمبر آیت۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ تو اس سے معلوم ہوا امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر اجمالاً ایمان لائے، نیز جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ان کا ایمان ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ پر نازل کردہ قرآن پاک اور اس کی تشریح جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا از حد ضروری ہے، اور نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، بخاری شریف۔ میں تمہیں دو امر چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ نیز بخاری مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے ایک حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک اہل کتاب پر جو اپنے نبی پر ایمان کے بعد مجھ پر ایمان لایا، دوسرا وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے مالک کا حق ادا کیا، تیسرا وہ جس نے لونڈی کی تربیت کی، ادب سکھایا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ ان آیات میں تمام ایمانداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں اور ایمان رکھیں۔ البتہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تو وہ اسلام سے پہلے ان کتابوں پر تفصیلاً ایمان لائیں، لیکن جب اسلام میں داخل ہو جائیں تو قرآن پاک کی ہدایات پر ان کا ایمان تفصیلاً ہو، البتہ تورات انجیل پر ان کا ایمان اجمالاً ہو۔ ابن کثیر۔ پرہیزگاروں کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمام لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، سب لوگوں کا حساب ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ موحد متبع سنت لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن کافر، مشرک، بدعتی لوگوں کو دوزخ میں گرایا جائے گا۔ آخرت کا نام دار البقا ہے، یعنی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، جبکہ دنیا کا نام دار الفنا ہے۔ پرہیزگاروں کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، پرہیزگاروں کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان صفات کے اثبات کے لیے ایمان کا ذکر ہے، لیکن آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا ذکر یقین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کا سبب یہ ہے کہ متکلمین کے نزدیک یقین سے مقصود اعتقاد ہے جو واقع کے مطابق ہو، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہرگز نہ ہو، جبکہ لغت عرب میں یقین پختہ اعتقاد کا نام ہے، لیکن ان چیزوں میں جو محسوسات
اور ضروریات سے شمار نہ ہوتی ہوں، پس یقین اس اعتقاد کو کہیں گے جس کی بنیاد دلالت اور علامات پر ہو اور اس میں ہرگز شکوک شبہات کی گنجائش نہ ہو۔ لسان العرب میں اس کی تشریح کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ یقین اس پختہ بات کو کہتے ہیں جو شکوک و شبہات سے مبرہ ہو اور اس کو چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو۔ دراصل عربی زبان میں علم کا لفظ جہل کے خلاف ہے، جبکہ یقین کا لفظ شک کی نقیض ہے، یعنی الٹ ہے۔ پس ایمان شرعی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں صرف لغوی یقین ہو، اور لغوی یقین اس پختہ تصدیق کا نام ہے جس میں شک اور تردد کا شائبہ تک نہ ہو، اور نہ اس میں اس خیال کا اظہار کیا جائے کہ فلاں چیز راجح ہے اور فلاں مجروح، اس لیے کہ یہ تو ظن کی تعریف ہے، جبکہ منطقی یقین کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ لغوی یقین سے زیادہ اکملیت کا حامل ہوتا ہے۔ پرہیزگاروں کا آخرت کے دن پر یقین اس لیے ہے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے انہیں آخرت کے دن کے واقع ہونے پر یقین کے درجے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ آخرت کے بارے میں ہرگز متذبذب نہیں ہے۔ ان کا یہ وصف کہ وہ آخرت یعنی جزا سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس یقین کی روشنی میں اپنی زندگی میں انقلاب لائیں اور اس تصور کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ یہاں نیکی اور بدی کی جزا اور سزا کے لیے ایک دن مقرر ہے جہاں انصاف ہوگا، کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر بنظر یقین اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کرے یا جھوٹ کہہ کر دنیاوی عقوبت سے رستگاری حاصل کرے، لیکن آخرت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا تو اس دن عدل و انصاف کے ساتھ تمام فیصلے سر انجام پائیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو آخرت کے وقوع کا یقین نہیں ہے وہ جھوٹی گواہی سے گریز اختیار نہیں کرتے، نہایت دلیری کے ساتھ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ آپ اپنے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، انصاف کا ایک دن مقرر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ، مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور دنیا کا مال آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹی قسمیں نہایت دلیری کے ساتھ اٹھا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور میری گواہی میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اصل حقائق سامنے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے مکر و فریب کا لباس پہن رکھا ہے۔ صرف حصول دنیا اور اپنی خواہشات نفسانی کے لیے اس نے ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ وہ نہایت بے باکی اور ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے۔ وہ آخرت کے دن کو ایک افسانہ یا اس سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں دیتا، حالانکہ قرآن پاک جسے آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس کی صداقت میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے از بس ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں رواں دواں رہیں اور اس میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ ہو۔ عربی زبان میں یقین الماء بارش کے اس پانی کو کہتے ہیں
کہ جو آسمان سے برستا ہے اور پہاڑ کی کسی غار میں ٹھہر جاتا ہے، اور اسی طرح شفاف رہتا ہے کہ اس میں غبار وغیرہ ملاوٹ راہ نہیں پاتی ہے، جبکہ اس میں ملاوٹ کے واقعہ ہونے کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے۔ اس لیے لفظ یقین اللہ کا وصف نہیں کہلا سکتا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یقین علم کی پختگی کا نام ہے، اور یقین کے وصف کے ساتھ شک کو دلائل کی روشنی میں ختم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ممکن کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پر اور جو وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم اس پر کامل یقین رکھیں اور کوشش کریں کہ اس پر حد از حد ضروری ہے کہ اس پر ہم عمل کر سکیں، اور عمل کرنے میں کوئی شک اور تردد نہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو ہمیں اپنا نمونہ حیات بنانا چاہیے، اور اس سے پہلے کی کتابیں جو نازل کی گئی ہیں، آسمانی کتابیں جیسے زبور، تورات، انجیل وغیرہ و دیگر صحائف، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو نہیں بھلانا چاہیے، آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آخرت کیا ہے؟ یعنی اس دنیا کے بعد آخرت آنی ہے، آخرت قائم ہونی ہے، اس میں قیامت قائم ہونی ہے۔ تو قرآن پاک جا بجا آخرت کا بے بہا تذکرہ کرتا ہے، اور ہمیں قبر سے اٹھ کر دوبارہ زندگی ملنے کا اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا منظر پیش کرتا ہے، اور ہمیں یہ یاد دہانی قرآن پاک کرواتا ہے بار بار جگہوں کے اوپر، آیات مبارکہ میں آخرت کا تذکرہ مکی صورتوں میں جیسے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں قبروں سے اٹھنا ہے اور قیامت میں پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی 4 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرما رہے ہیں کہ اس میں ہمیں جو یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، تو ہمیں ظاہری چیزوں پر اور دیکھی آنکھوں دیکھی چیزوں کے اوپر، اور جو اچھی بھلی معلوم ہوتی ہیں ہمیں، اچھی من چاہی چیزیں وہ اچھی لگتی ہیں، ان کی بجائے ہمیں ایمان صحیح لانا چاہیے، اور ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا چاہیے جو نبی کائنات، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک احادیث اور قرآن مجید کے ذریعے سے پہنچا دی ہیں۔ تو آج قرآن موجود ہے اور احادیث شریف موجود ہے، تو ہمیں علم حاصل کر کے ان چیزوں کے اوپر پورا یقین اور ایمان لانا چاہیے۔ آج ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور یہ یاد کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور جو 5 وقتہ نماز ہے اور برائیاں دیگر، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مکر و فریب ہے، اور ڈرامہ بازی ہے، دھوکہ ہے، چکر دینا اور دوسروں کا مال لوٹنا غلط طریقے سے، اور اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور آخرت کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم ڈرتے رہیں کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور ہمیں اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آج ہر کوئی چودھری بنا ہوا ہے، اس کو ڈر خوف نہیں ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، کوئی آخرت کا، قیامت کا، میزان کا،
تو یہ سارے مرنے کے بعد کے معاملات ہیں. آج مرنے کو کوئی حقیقت نہیں سمجھتا جی. تو یہی دیکھتے ہیں کہ جب وقت آ جائے گا تو دیکھیں گے. تو احباب سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، بچوں سے، اور لڑکوں لڑکیوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پرفریب اور رنگین دنیا کی رنگینیوں میں الجھنے کی بجائے اپنے لیے وقت نکالیں اور فضولیات میں سے نکلیں اور قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس کو راہ نجات سمجھیں. یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم اس کو ترجیح دیں گے. آج ہم بڑے بڑے علماء بنے ہوئے ہیں جی، اور بڑے بڑے مفسرین بنے ہوئے ہیں، اور گھروں کے حالات اور ہمارے ذاتی معاملات اور میڈیا کے ذریعے ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، ہمارے حالات کس قسم کے ہیں جی. تو وہ کیا سیرت نبوی کے مطابق ہے؟ آج جدید ترقیوں کے اس دور میں انسان گمراہیوں کی طرف مائل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بھئی حقیقی صحابہ کی جیسے زندگیاں جس طرح وہ ایمان لائے اس طرح ہم صحیح ایمان لائیں، تو تب ہماری نجات ممکن ہے، ورنہ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی مومنوں کے لیے ذکر کیا گیا کہ وہ اس پر ایمان اور یقین لائیں جو نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا. آج ہم دیکھیں کتنا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں. کسی کو ڈر نہیں ہے جی، گھروں میں نہیں ڈر. لڑکیوں کو، خواتین کو، بیبیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ان کو دیکھیں ہیں تو برائیاں بہت زیادہ ہیں اور قرآن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور قرآن پاک کو ایک سائڈ پر رکھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر لے تو کر لے، ورنہ ہیں جی. تو کیا فرمایا کہ والذین یؤمنون، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس خالی اقرار کر لو اور اس کے بعد چھٹی نہیں. تو زندگی میں اس کا عمل دخل ہونا، لمحہ لمحہ اس کے اوپر یقین، ایمان اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ از حد از بس ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، اس پر ایمان لائے، اور اس پر جسے آپ سے پہلے اتارا گیا وہ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ چوتھی آیت سورۃ البقرہ کی ہمارے دل میں راسخ ہو جائے اور ہم اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کا احساس کرنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں. کسی دھوکے میں نہ رہیں، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یا کسی کے باطن کو دیکھ کر اور غلط ظن رکھ کے ہیں جی. آج شیطان کا دورہ ہے، تو جتنے کا سانس انسان لیتا ہے وہ سب کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا. جتنی کی نعمتیں اور سہولتیں وہ استعمال کر رہا، اور آج ظن ہیں جی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ بھی قرآن فرماتا کہ ہمیں ظن نہیں لگانا چاہیے، حقیقت کا ساتھ دینا چاہیے اور حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے. اور دھوکے میں اور آج فراڈ کی دنیا میں اور میڈیا کے تکلفات کی بجائے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کی طرف ہمیں رجوع اور گامزن اپنا رخ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آسانی فرمائے، قبول و منظور فرمائے، اور ہماری راہ جو ہے وہ جنت کی طرف آسان کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.